اللہ اللہ اللہ۔ بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خونخوار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون
सुते फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया, चल यार बना ले नहीं ते बाजी ले गए। हदीस है मुस्लिम में, तबरानी में, हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने, हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह को नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है। उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, तो आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो वो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया, कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था, माज अल्लाह। कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी हैं, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सजा दी, सताया। उसने बच्चे का पता बताया, फिर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया। राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ,
اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں، اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا، بکریاں چرا رہا. اے جوان، آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے. کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال لٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اس کی بات سن کے واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا. میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں، اس نے کہا 400.
کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔ کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا، بادشاہ واپس آیا۔ اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے، کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی؟ مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں؟ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ یہ فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی۔ دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔
یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے۔ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہ اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا؟ اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے، کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے، کمال ہو گئی، جتنا مزہ۔ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے، اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے ہیں۔
پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے۔ تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آخیا سچ دس کرما لیا، جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط آثار۔ یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں۔ جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دی یار، تو کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے۔ تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا، اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں۔ یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے، تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار، مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا، کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہاں میں نے دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ او میں نے کہا یار بس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا، تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز۔ اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے۔ ہوں تو تسی چپ کر کے پہ سن دے ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کچھ ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے نیچے، کہتا چپ کرو چپ کرو۔ لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا حقیقت کیا ہے۔ یعنی خوفناک آواز آ رہی ہے، اور صحابہ دلیر لوگ تھے، پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں، جانور لڑ پڑے تھے، وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی،
رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا. باہمت رہیں، باہمت. اور جوانوں یاد رکھو، قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی. جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. پھر وہ بولیے، پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا، جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں، پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے. پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح. لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی. بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں. جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے. درود شریف پڑھیں بآواز بلند. تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا، ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے. دوسرا دلیری کے اسباب. اور تیسری بات، توجہ ہے میری بات پر، یہ مووی بن رہی ہے جی، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، اگر سارے یا موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کس کو سنانی ہے. 2-1 باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں. اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے. حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا، وہ صرف 23 سالوں کا ہے. کتنا؟ یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے ترتیب دیے، مجاہدوں کی صفیں بنائیں. اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی. رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی. حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے. اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے. لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. یہ سارے کام بھی ہوتے رہے، اور حسن حسین حضور کے کندھوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے. کھار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم، محبت فرمائی. یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا. اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں. ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے. تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں. اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے. میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے. طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کیا دیں تو نہیں کرتے، کرنا شروع کر دینا. میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا. تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے. وہ کہنا مینوں کام میں آئی ذرا تو کھلوئے نا میری تھان پہ. تو یہ بھی کام ہوتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ یار حد ہو گئی ہے، کمال بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے گا. تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، وہ جھاڑو دے مسیت. خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسیت یا شاگرد مسیت. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت. اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر تھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں. اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں.
تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ، کچھ مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے ہیں۔ میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا، مسجد میں شروع کرو، اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سانو دے دو۔ تو آپ شروع تو کریں نا، لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت نہ ضائع کریں۔ اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مقصد کی بات کریں، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی۔ اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے۔ یہ تو ایک جز ہے، داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک جز ہے سنت کا، ایک حصہ ہے سنت کا۔ چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے۔ غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا، اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں، فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ ہو، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو۔ پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے۔ دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھے نا، ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بھلا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں، جو نہیں صحیح بیٹھے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی۔ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ آئے۔ اتنی سادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بھلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے۔ ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے، جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے گا۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا۔ اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے۔ آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھلیا، وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے۔
ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने, वरना बंदा मुश्किल में आ जाता है। आप यकीन करें, अगर बंदे को मसला बन जाए ना, मेरी तरह के लोगों को मसला बन जाता है। वो तुसी इस्तकबाल करन नहीं आए, तुसी हार लैके खड़े नहीं होए, तुम पता नहीं माँ बदौलत आ रहा है। मैंने देखा है कि जनाब इतनी खस्ता हालत हो जाती है। और ये कई सियासी समाजी लोग, मैं इलाके का बड़ा हूँ, मैं यहाँ सियासी आदमी हूँ, मैं समाजी, वो बेचारे जलसा सुनन आ जान ना सरकार दी महफिल, कि वो भी पीछे बह के नहीं सुन सकते। वो पै तौन उच्ची कर करके नकीब नूं दसदे ने मैं आ गया हूँ, तेरी मेहरबानी कर को मेरे नाम दा वेला किसी तरीके। तो ये तो दुख है अंदर का, ये तो आपको छोटा कर देगा। बड़ा तो बड़ा ही होता है, वो यहाँ बैठे फिर भी बड़ा ही है, वहाँ बैठ जाए तो फिर भी बड़ा ही है, सदर वाने सदर में हो फिर भी सदर है, और अपने घर चला जाए तो फिर भी, यहाँ किसी चीज़ का इफ्तिताह करने आ जाए तो फिर भी। तो ये बोझ उतार दें, हुजूर ने फरमाया ये भी मेरा उसवा है, उतार फेंक के आप यकीन करें आप रूटीन की ज़िंदगी जिएंगे, आप सुकून में आ जाएंगे। हमारी कई दफ़ा शान होती कोई नहीं मेरी तरह के बंदे की, लेकिन वो खुद ही अपनी शान बना लेता है, खुद ब खुद ही बना ली, खुद ब खुद ही इरादा कर लिया, खुद ब खुद ही कह लिया मेरी, इससे निकल आए। आपको महसूस होगा तबीयत हल्की फुल्की हो गई। आप अपने माहौल के अंदर, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से, मैं रात ना कोई 3 बजे के करीब जाके थक गया था, मुझे थोड़ी तकलीफ भी रहती है, मैं थक गया था, और मैं एक दफ़ा चला गया आधे घंटे के लिए। हालांकि हम लोगों को कहते रहते हैं रात जागने वाली, मैंने कहा ज़रा वज़ू ताज़ा करता हूँ, चाय का कप शा पीता हूँ। लेकिन जब मैं आया ना तो एक बंदा बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, उसको मैं देख रहा था, वो मगरब से नफल पढ़ रहा था। तो उस बंदे का चेहरा देखा, उसकी कैफियत देखी, और उसके सजदे का ज़ौक़ देखा। वो कई बार जेड़े जोड़ कर करके पढ़ते हैं, वो बड़े शौक ना पढ़ते हैं। तो वो उसका जब अंदाज देखा ना, तो मैं, मुझसे बड़े लोग कहते हैं, पर मैंने फिर उसके कान में जाके कहा, मैं क्यों सजना मेरे लिए दुआ करी। कहते पीर साहब मैं कराऊँ, मैं क्या, मैं तेनों दिलों पे आना रसम नहीं पे अदा कर, मैं तेरी कैफियत देखता हूँ। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी तरह के लोग बातें करते रह जाते हैं, और वो सुन के रब रब ज़्यादा कर लेते हैं, वो सुन के अल्लाह अल्लाह ज़्यादा कर लेते हैं। अमल का रास्ता इख्तियार करें, ये हुजूर का उसवा है। अपने दिलों के अंदर वुस्सत पैदा करें। हमारे दरवेश हमें कहते हैं 14 तबक मेरे दिले दे अंदर, ते मैं तंबू वांगू ताणे हूँ दिल दरिया, समुंदरों डूंगे कौन दिला दिया जाने। आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। वो माई माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरें। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकल गया, बस कर दे, किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्र रजा सेमिनार है ना, तो सुनो फिर फिक्र रजा क्या है, सुनो फिर। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुम के सीने में गार है, किसे चारा जो ये कबार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 30 मांग, मैं देने को तैयार हूं, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया, बच्चा। वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से,
لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ بھیو، 10 روپے نہیں لینے، الٹ. چپ کر گیا. تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا. تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے. تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جاؤ، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت. شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات. تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہوتی؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے؟ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے.